چیز ہے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ یہ مترادف ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ یہ خبر اور حدیث سے مغایر ہے۔ حدیث نبی علیہ السلام کے اقوال افعال اور تقریرات پر بولا جاتا ہے، جبکہ خبر جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام کے علاوہ کے اخبار پر بولا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ عام ہے اس بات سے کہ حدیث آپ علیہ السلام خاص کر آپ علیہ السلام کے افعال اقوال تقریرات کا نام ہے، جبکہ خبر جو ہے نا آپ علیہ السلام کے اقوال افعال کو بھی کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کی بھی صحابی کی اقوال افعال کو بھی خبر کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اثر۔ اثر کیسے کہتے ہیں؟ اثر کا لغوی معنی کیا ہے اور اثر کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اثر جو ہے نا لغت میں بقیت الشیء کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا باقی معنی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں پر فلاں کے قدموں کے آثار پائے جاتے ہیں، دیکھو یہاں پر کوئی بندہ گیا ہے یہاں سے، تو وہ آثار کیا ہوتا ہے؟ وہ بقیت الشیء ہوتی ہے نا، ان کے قدموں کا باقی ماندہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، جس سے ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ یہاں کوئی گزرا ہے۔ تو اثر کا جو ہے نا جمع ان کی آثار آتی ہے، اور لغوی معنی باقی ماندہ کہتے ہیں۔ اچھا، پھر اثر جو ہے نا اصطلاحی معنی، اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ مرادف للحدیث اے معنی ہوں واحد اصطلاحا، یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث آپ ایسے اقوال افعال وغیرہ، اس طرح اثر کا بھی یہی معنی، آپ کے اقوال افعال تقریر اس پر جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں کیا ہے؟ سیم ٹو سیم ہے، مترادف ہے۔ نمبر دو، مغائرا له وهو ما اضيف الى الصحابه والتابعين من اقوال وافعال، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ مغائر ہے، حدیث تو آپ علیہ السلام کے اقوال افعال کا نام ہے، لیکن اثر جو ہے نا صحابہ کی اقوال، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کو کہا جاتا ہے، ان کے افعال اور اقوال کو اثر کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے اکثر سنا ہوگا جس طرح آثار السنن ہے نا، آثار صحابہ، ہم اکثر کہتے ہیں نا آثار صحابہ میں اسی طرح آیا ہے، تو مراد ہے کہ جو صحابہ کی اقوال ہوتی ہیں یا تابعین کی، ان کو آثار کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک سمجھ آیا؟ اچھا جی، اب جو ہے نا اسناد، الاسناد، اسناد کسے کہتے ہیں؟ سند کا لغوی معنی کیا ہے، سند کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تو یہ ہم پڑھ دیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، لہو معنیان، سند کی دو معنی ہیں، کتنے؟ دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، عزو الحدیث الی قائلہ مسندن، حدیث کو اس کی کہنے والی کی طرف جو ہے نا سند کے ساتھ بیان کرنا، یعنی مصدری معنی کے ساتھ، یہ ایک سند کا، اسناد کا یا سند کا ایک معنی تو یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن وهو بهذا المعنى مرادف للسند، کہ سلسلۃ الرجال الموصلۃ، یہ سب سے بہترین تعریف ہے، یہ دوسری جو ہے نا، اور اسی کو آپ یاد بھی رکھیں، سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، کہ وہ رجال کا، راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو کہ متن تک پہنچتا ہے، تو اس کو سند کہا جاتا ہے، یا اس کو اسناد بھی کہتے ہیں، تو سند اور اسناد دونوں ایک ہی چیز ہے اس معنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل، ایک حدیث ہوتی ہے، مثال یہ حدیث ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اب اس کی ایک سند تو ہوگی نا جو آپ علیہ السلام تک پہنچی گئی ہوگی، مثال بخاری نے روایت کی کسی اور سے، اس نے کسی اور سے، اس نے کسی اور سے، اس نے جا کے اب حضرت عمر فاروق سے، اور حضرت عمر فاروق نے آپ علیہ السلام سے حدیث سنی ہے۔ اب امام بخاری سے لے کر عمر فاروق تک جو سلسلہ ہے نا راویوں کا، اس کو سند کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ الرجال، اور یہی سلسلہ رجال جو ہے نا یہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہاں تک پہنچتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، جو کہ حدیث کا جو متن ہے وہاں تک یہ پہنچتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سند کہا جاتا ہے۔ تو بہترین تعریف اس کی یہ ہے کہ سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، کہ رجال کا وہ سلسلہ جو ایک آدمی کو، کسی کو جو ہے نا وہ متن تک پہنچائے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سند کہیں گے، اور یہ بہترین معنی ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا اسناد کا، اور اس پر ہم نے اس طرح اس پر روشنی بھی ڈالی۔ اب سند کسے کہتے ہیں؟ سند لغت میں سند کہتے ہیں کہ المعتمد، مطلب جس پر اعتماد کیا جائے۔ اب میں اس کی تشریح بھی کرتا ہوں، اور وَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، کیونکہ لِأَنَّ الْحَدِيث يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ، کیونکہ حدیث کی نسبت بھی اس کی طرف کی جاتی ہے، وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، اور اس پہ اعتماد بھی کی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو سند کو سند کیوں کہا جاتا ہے، اور سند کا جو معنی ہے نا کہ اس پر اعتماد کیا جاتا ہے یا اس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ جب ہم حدیث کو بیان کرتے ہیں نا، حدیث کو، میں مثال ایک حدیث بیان کرتا ہوں، یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے، ٹھیک ہے، مطلب وہ جہنم جائے گا۔ اب یہ ایک حدیث ہے،
اب اس حدیث کا سہارا، اب جب میں نے اس کو حدیث کہا کہ یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے تو ظاہری بات یہ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کے لیے کوئی پروف تو ہونا چاہیے، وہ پروف کیا ہوگا؟ وہ سند ہوگا، سند ہوگا نا۔ اب اس سند پر میں نے سہارا لیا، یعنی میں نے جب یہ بات کہی اور میں نے اس حدیث کو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اور میں نے اتنی بڑی بات کی کہ یہ آپ علیہ السلام کا قول ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے کوئی سہارا تو ہونا چاہیے نا۔ وہ سہارا کیا ہوگا؟ وہ اس کی سند ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ اس کی سند ہوگی جس پر اعتماد کیا گیا ہے۔ تو اس اعتماد کے بعد میں نے کہا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میں نے اعتماد کیا اس سند پر، میں نے سہارا لیا اس سند کا۔ تو اس لیے لغوی اعتبار سے سند کا معنی ہے سہارا لینا، جس کا سہارا لیا جائے یا جس پر اعتماد کیا جائے۔ تو اس سہارا لینے کے بعد اور اس اعتماد کے بعد جو حدیث بیان ہوتی ہے وہ پختہ بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پختہ۔ ورنہ ادھر آپ کوئی ایسی چیز کڑی کر دو اور اس کو سہارا نہ دو تو وہ گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ گر جائے گا نا۔ لیکن اگر آپ اس کو سپورٹ دو گے، آپ اس کو سہارا دو گے تو وہ گرے گا نہیں، وہ مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو سند کا لغوی معنی کیا ہے؟ سہار جی یہ آپ دیکھو اوپر میں نے کیا بیان کیا، دیکھو یہ جو اوپر آپ دیکھیں نا، الاسناد میں سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن وهو بهذا المعنى مرادف للسند، یہ والا جو معنی ہم کرتے ہیں نا کہ رجال کا وہ سلسلہ جو کہ متن تک آپ کو پہنچا دیتا ہے، تو یہ معنی سند کا بھی ہے اور یہی معنی اسناد کا بھی ہے، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ بهذا المعنى، یعنی اسی معنی کے اعتبار سے اگر ہم سند کا یہ معنی کریں گے یا اسناد کا تو یہ دونوں مترادف ہیں، یہ سیم ہے۔ سند کا بھی یہی معنی ہے اور اسناد کا بھی یہی معنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ مرادف ہے نا، مرادف کا مطلب کیا ہوا؟ اس تعریف کے اعتبار سے دونوں میں یہی ہوتا نا۔ اسناد کا کیا معنی ہوتا ہے اور سند کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اسناد کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ جس طرح ایک ترجمہ انہوں نے کیا کہ عزو الحدیث الی قائل مسندن، کہ اس کے حدیث کو اس کے کہنے والی کی طرف وہ سند کے ساتھ بیان کرنا۔ تو ہم نے یہی والا معنی بھی تھا نا کہ مثال کے طور پر میں نے جس طرح حدیث بیان کی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میں نے اس کو کس کی طرف منسوب کر دیا؟ اس کے کہنے والی۔ اب کہنے والا کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انہوں نے نیچے معنی کیا ہے نا کہ سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن وهو بهذا المعنى مرادف۔ اب اگر آپ دیکھیں نا جو سند لکھا ہے نا 8 نمبر پہ، یہ بے نمبر پر دیکھیں، بے نمبر پر، بے نمبر سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، یہی معنی اور اوپر والا معنی یہ ایک ہی کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کیا ہے؟ مترادف الفاظ، یعنی اس کا معنی ایک ہی ہے۔ جیسے ہم مترادف الفاظ ہوتے ہیں، جیسے قعود ہے اور جلوس ہے، قعود کا معنی بھی بیٹھنا ہے اور جلوس کا معنی بھی کیا ہے؟ وہ بھی بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں من غیر لفظ ہی ہے، الفاظ کی جدا جدا ہیں، قعود کے الفاظ الگ ہیں، جلوس کے الفاظ الگ ہیں، لیکن معنی دونوں کا سیم ہے۔ تو مرادف ہے نا، ترادف فی المعنی پایا جاتا ہے۔ اس طرح سند اور اسناد بھی یہ مترادف ہیں۔ اس معنی کس معنی کے اعتبار سے کہ جب ہم اس کی تعریف دونوں کو یہی کریں کہ سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، ٹھیک ہے۔ اچھا